نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاستدانوں کی ملاقاتیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سیاستدانوں کی ملاقاتوں کے بارے میں بیانات۔ جیسا کہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے پہلے دو نکات جو ہیں وہ فوج کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کر دے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے سیاست سے باز رہیں، سیاست میں مداخلت سے باز رہیں۔ پھر ایک مطالبہ یہ تھا کہ ملک میں شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور ایسی انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح فوج اور ایجنسی کا عمل دخل نہ ہو۔ جب یہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ سامنے آیا تو اگلے روز ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سیاستدانوں کی آرمی چیف سے ملاقات کی ایک خبر لیک کی گئی۔ یہ خبر پہلے تو ذرائع سے کی گئی، پھر اس کے ساتھ وزیر ریلوے جو ہر وقت فوج کے ترجمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں کچھ باتیں کی اور انہوں نے بتایا کہ فوج کے سربراہ کے ساتھ فلاں وقت فلاں شخصیات نے ملاقاتیں کی۔ شاید شیخ رشید کے بیان کو اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن خود بعد میں سیاستدانوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کی ملاقات گلگت و بلتستان کے حیثیت کے بارے میں ہوئی اور جس میں آرمی چیف نے ان کو اعتماد میں لیا۔ بہرحال اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان شریک نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ بات چلتی رہی تو ایک تاثر یہ ہوا کہ شاید سیاستدانوں کے ایک طرف روابط بھی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ سے، دوسری طرف وہ ایسے بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ مریم نواز نے ایک بیان دیا۔ وہ جب عدالت میں پیش ہونے آئی تو ان سے پوچھا گیا کہ میاں شہباز شریف، خواجہ آصف اور دیگر لوگ ملے ہیں آرمی چیف سے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایچ کیو کو کسی سیاستدان کو اپنے ہاں مدعو نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی سیاستدان کو وہاں جانا چاہیے۔ تو پھر فوج کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ محمد زبیر سابق گورنر سندھ آرمی چیف سے 2 بار ملے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوفناک خبر تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کی نہ تو تردید کسی جانب سے آئی، بلکہ محمد زبیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی۔ اور اس بیان میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ نواز شریف اور مریم نواز کے کیسز کے بارے میں کوئی بات کی ہے، تو آرمی چیف نے انہیں کہا ہے کہ ان کے بارے میں جو قانونی مسائل ہیں وہ عدالتیں ہی حل کریں گی۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ان کا میاں نواز شریف کے مقدمات کے ساتھ یا مریم نواز کے مقدمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر
جب یہ بات منظر عام پر آئی تو محمد زبیر نے بھی ایک بیان جاری کیا. یہ محمد زبیر اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں. اسد عمر کی بیٹے کی شادی پہ ان کی پہلی ملاقات جنرل باجوہ سے ہوئی. پھر دوسری ملاقات ان کی اسلام آباد میں ہوئی. لیکن محمد زبیر نے کہا کہ نہ تو وہ نواز شریف کے نمائندے کے طور پر وہاں گئے اور نہ ہی مریم نواز کے، اور نہ ہی ان کا کوئی پیغام لے کر گئے. ان کے کچھ 40 سال پرانے جنرل باجوہ کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زمانہ طالب علمی کے سے ہی ان کے جنرل باجوہ کے ساتھ دوستی اور تعلق تھا، کیونکہ محمد زبیر کا تعلق بھی جنرل عمر کے ساتھ ہے. جنرل عمر بھی 1970 میں جنرل یحییٰ خان کے ناک کا بال تھے. وہ انتہائی اہم پوسٹ پر اس وقت تعینات تھے. یہ عسکری پس منظر رکھنے والے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جیسے چودھری نثار علی خان ایک عسکری پس منظر رکھنے والے سیاستدان ہیں، ان کے بھی فوج کے اعلیٰ افسران اور فوجی قیادت کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن بہرحال دونوں طرف سے بات سامنے آ گئی کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. متاثر یہ دیا گیا ہے اس خبر کو لیک کر کے کہ دیکھیں، ایک طرف سیاستدان مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں کوئی رابطہ نہیں قائم کرنا چاہیے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. یہ باتیں اس لیے منظر عام پر آئیں کہ ایک طرف اے پی سی میں یہ کہا گیا کہ ہمیں فوج کے ساتھ کوئی راہ و رسم نہیں پیدا کرنا چاہیے اور فوج کو بھی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. فوج کے ترجمان نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ مریم نواز نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے، اب مریم نواز کے علم میں تھا یا نہیں کہ شہباز شریف، خواجہ آصف اور احسن اقبال نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے کہ نہیں. لیکن بہرحال مجھے لگتا تو یہ ہے کہ محمد زبیر نے جو ملاقات کی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ، یقیناً انہوں نے اس کے نتائج اور اس میں ہونے والی بات چیت سے میاں نواز شریف کو آگاہ کیا ہوگا اور مریم نواز کو بھی آگاہ کیا ہوگا. ممکن ہے میاں شہباز شریف کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہو. لیکن اس سے یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ میاں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملہ طے نہیں ہو پایا. نہ ہی وہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہے. لگتا ہے اسی وجہ سے ہے کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک سٹینڈ لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیا میاں نواز شریف اپنے اس سٹینڈ پر قائم رہتے ہوئے کوئی بڑے فیصلے کریں گے یا ایک تقریر کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لیں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے. میاں نواز شریف نے یہ اپنا جو سیاسی کھیل کھیلنے کے لیے جو کوشش شروع کی ہے، جو اپنا سیاسی کھیل اور تاش کے پتے لگائے ہیں، انہوں نے اپنا پتہ دکھایا ہے. ممکن ہے اس کے بعد مزید باتیں منظر عام پر آئیں. آنے والے دنوں میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف کس طرح سیاسی کھیل کھیلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتی ہے اور ملک کا سیاسی منظر کیسا ہوتا ہے. شکریہ.